الحمدللہ کہ ایک بار پھر ہم لوگ ماہ رمضان تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں طاعت اور عبادات کی پوری توفیق اس پورے مہینے میں عطا کرے، اور اس مہینے کے اینڈ پہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ لیکن ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے رمضان کے اسٹارٹنگ سے ہی ایک بہت ہی ڈسپلن ٹائم ٹیبل بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں تاکہ رمضان کے ہر ایک منٹ اور ہر ایک سیکنڈ سے ہم مستفید ہو سکے، اور اس کے ہر ایک منٹ میں ہم اپنا کوئی ایسا شیڈیول رکھیں جو ہمارے لیے عبادات شمار ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی فضائل اور اس کے اجر و ثواب کو ریویو کر لیں، اور اس کو دوبارہ سے سن لیں اور دوبارہ سے ریمائنڈ کر لیں، کیونکہ جتنے زیادہ ہم اس کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے اتنے ہی زیادہ ہم عبادات کے لیے اپریشیٹ ہوں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ جو سارا دن ہم اتنا زیادہ محنت کر کے روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مشقت اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ اینڈ پہ ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ تو رمضان کا روزہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصلی مقصد تقوی ہے، یعنی روزہ دار کو روزے کی حالت میں پرہیزگاری کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پرہیزگاری اختیار کرے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس برے کام کو جو اس کو جہنم تک پہنچاتا ہے چھوڑ دے، اور ہر اس اچھے عمل کو جو اس کو جنت تک پہنچاتا ہے عمل کرے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں آغاز ہوتی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جب رمضان کا پہلا رات آتا ہے تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ اس میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب آگے بڑھو، اور اے شر اور برائی کی طالب رک جاؤ۔ اور رمضان کے مہینے میں بہت سے گناہگار بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے نجات دیے جاتے ہیں، اور یہ پروگرام رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنا پیارا ہے یہ مہینہ، کہ جیسے ہی یہ شروع ہوتی ہے سارے سرکش شیاطین جو ہمیشہ ہمیں گناہ کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی معنویت اور عبادت کا فضا ہوتا ہے، چن شیطان نہیں ہوتا، اور ہر انسان روحانیت کی حالت میں اپنے رب کی طرف جھک کر عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ عذاب سے رہائی حاصل کرتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے اس فضیلت کے بارے میں پتہ تھا، اسی لیے وہ رمضان کے مہینے میں اپنے نیک اعمال کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتے تھے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خیر اور نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ان کی یہ صفت کریمانہ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، یعنی اپنے خیر اور زیادہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور رمضان کے ہر رات میں جبرائیل ان کے پاس آتی تھی اور ان سے ملاقات فرماتے تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور کیونکہ روزانہ جبرائیل ان کے پاس آتے تھے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیک کاموں میں ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ ہر مہینے میں ان کی عبادت طبعاً بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن رمضان کے مہینے میں دوسرے 11 مہینوں سے ان کی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتی تھی۔ روزہ اتنا پیارا عبادت ہے کہ عموماً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جتنا اللہ کا مرضی ہوگا اتنا ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے،
جسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر اچھے اعمال کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنا اور بالا تر ہے۔ روزہ میرے بندے کا خاص ہدیہ ہے میرے لیے، اور میں جس طرح چاہوں گا اس کو اس کا اجر دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے اپنے ہوائے نفس اور کھانے اور پینے سے رک جاتا ہے، پھر میں بھی اپنے خواہش کے مطابق اس کے اس عمل کا اس کو اجر دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، یعنی روزہ کی پاداش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ایک ڈھال ہے، یعنی دنیا میں نفس اور شیطان کے حملوں کے مقابلے میں ایک ڈال ہے، اور آخرت میں جہنم کے آگ کے سامنے روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال بن جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فضول باتوں کو اور فحش کاموں کو چھوڑ دے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جب کوئی اور اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو یہ بولے کہ میرا روزہ ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں روزے کا کتنا پیارا اجر و ثواب ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے اجر کو باقی تمام اعمال سے بالکل جدا کر کے رکھا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا عبادت ہے جو میرے اور میرے بندے کے بیچ ہے، اور میں جتنا چاہوں گا اپنے بندے کو اس روزے کی وجہ سے اجر دوں گا۔ تو کتنے بد نصیب ہے وہ بندے جو اس خوبصورت عمل کو کھو دیتے ہیں، اور اس عظیم اجر کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے اس سے محروم ہوتے ہیں، اور اسی طرح جنت کے اس مخصوص دروازے سے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ جی ہاں ڈیئر فرینڈز، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ پھر وہ لوگ آئیں گے اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے روزہ داروں کے لیے کہ ان کے لیے ان کے نام پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ مقرر کیا ہے، باب الریان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، مجھے اور ہر اس ایک کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو باب الریان سے جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائیں، آمین۔ اور اسی طرح روزہ اتنا خوبصورت عبادت ہے کہ کبھی کبھی جب اصحاب کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو بہت ہی زیادہ نفع مند ہو، جو ہمیں بہت فائدہ پہنچائے، تو اکثراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روزہ رکھنے کے لیے فرماتے تھے۔ جیسا کہ نسائی شریف کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میں اس کو انجام دوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، کیونکہ روزہ ایک ایسا عبادت ہے جو صرف اللہ اور بندے کے بیچ ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور کیونکہ روزہ باعث ہوتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، کیونکہ عام طور پر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا دل کرتا ہے، اور خود وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ انجام نہ دوں کیونکہ میرا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جوانوں کو یہ توصیہ فرماتے تھے کہ جو جوان نکاح کر سکتے ہیں وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ عام طور پر ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے۔